السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ 2024 کا سال شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک نیا سال ہے، ایک نئی امید کا سال ہے، اور یہ سال اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سال امام مہدی کی آمد کا سال ہو سکتا ہے۔ سال 2024 میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حق پر باطل کی جیت ہو رہی ہے، ہر طرف ظلم اور ستم کا دور دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے اور علماء کا قتل بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مشکلات کا نیا دور شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ 2024 کا سال امام مہدی کے ظہور کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 شروع ہوتے ہی امام مہدی کے ظہور کی بہت سی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امام مہدی کی آمد کی خبر قدیم روایات اور کچھ احادیث سے بھی ملتی ہے، جن کے مطابق امام مہدی اس دنیا میں اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا میں قیامت کا سا سما ہوگا، حق پر باطل کی جیت بہت نمایاں ہوگی اور دنیا میں جبر و ظلم کا دور دورہ ہوگا۔ حال ہی میں ایک عالم دین نے اپنے ٹی وی پروگرام میں دنیا میں موجود صورتحال پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیشگوئی کی ہے کہ 2024 ہی امام مہدی کے ظہور اور آمد کا سال ہو سکتا ہے اور یہ سال قیامت کا سا سال ہوگا۔ 2024 اگر سال امام مہدی کی آمد کا ہے تو اس سال کے آغاز سے ہی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس سال کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ امام مہدی کے آنے کے قابل ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جلد ہی امام مہدی آئے گی اور دنیا میں پھر سے عدل و انصاف قائم ہوگا اور دنیا میں ہر طرف اسلام قائم ہوگا اور ہر طرف دنیا میں امن و ایمان ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہے اور وہ کس کی اولاد ہوں گی اور امام مہدی کے ظہور کی کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ 2024 ہی امام مہدی کے ظہور کا سال ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر امام مہدی آئیں گے تو وہ کتنے عرصے تک اس دنیا میں حکومت کریں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے حق میں کیسا ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان میں سے پہلی علامات ملک جبری کا دور ہوگا، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جبری حکومت کی جاری ہوگی اور جبری بادشاہت قائم ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ جبراً گرفتار ہو کر رہ جائیں گے اور ظالم کفار اور مشرک ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ حالات بھگتتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً 1 صدی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان مجبوراً ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اور بظاہر جن خطوں میں مسلمان آزاد نظر آ رہے ہیں وہاں بھی وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ان کی ذہنی آزادی پر پابندی ہے اور کہیں ان مسلمانوں کی آزادانہ ریاستوں پر پس پردہ کافر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان حکمران خاص طور پر ان بے دین اور کفار آقاؤں کے ہاتھوں کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قانون کو کمزوروں اور بے قصوں پر زبردستی مسلط کر دیتے ہیں۔ طاقت کی دیوی جہاں چاہتی ہے اپنے محکوموں کو موڑ دیتی ہے۔ عجیب سا عالم ہر طرف چھایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں انصاف کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور مسلمان اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کفار کا غلبہ دن بدن زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کا یہی حال تھا اور اسی وجہ سے یہ ظلم کی چکی میں آج تک پستے آ رہے ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ ان کی بے حسی اور ناتفاقی ہے۔ تجارت کی غرض کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں سے آنکھیں اور کان پھیرے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائی میں محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب انسان کی کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے باقی تمام اعضاء پر حاوی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آج کل جس طرح فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بیماری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو جب اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے تو ظالم کفار تب بھی رحم نہیں کھاتے اور وہاں بھی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ فلسطین پر ایسا جبری ظلم چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کر کے بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تیار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس تقریباً 70 سال سے اسرائیل سرزمین فلسطین پر ناحق قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جس میں پوری دنیا کے کفار اور مشرکین ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فلسطین میں ہونے والی اس جنگ کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول کی نگاہ میں
مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، سمجھنے کے لیے ان آیتوں پر ذرا غور کرتے ہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان ظالموں کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچا اور اصلی علم قرآنی آیات کے حوالے سے آ چکا ہے۔ اب اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں اور آپ کے جاننے والوں نے اپنی قوم کے گمراہ خواہشات اور خیالات کی پیروی کی تو اللہ آپ لوگ کو ظالم قرار دے گا اور آپ لوگ کا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالموں کا حشر ہوگا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 58۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ظالم ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت اور محبت سے محروم ہو جائے تو اسے شیطان اچک لیتا ہے، اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار کو بتایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا، تیسرا ملک آز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، نمبر 4 ملک جبری کا یعنی ظلم و ستم کا دور ہوگا، اور 5واں دور خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کا ہوگا۔ پہلا دور وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سال تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کا سفر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، حکومت بھی کی، غزوات میں حصہ بھی لیا، بے شمار مسائل برداشت کرنے کے بعد فتح مکہ بھی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اسلام کے شروع سے لے کر فتح مکہ تک کے تمام حالات دیکھے، جس میں آخر ہر طرف امن و ایمان اور معاشی استحکام ہو چکا تھا۔ نبوت کا یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ 11 ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے، جس میں 4 خلفائے راشدین نے باری باری حکومت کی اور عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پھر اس میں حضرت حسن رضی اللہ کی دور حکومت بھی اسی دور میں گنی جاتی ہے، جس میں انہوں نے مصلحت اور دین کے لیے ایسے مسائل قائم کی جس کی نظیر نہیں ہے۔ یہ دور 40 ہجری تک ختم ہو چکا ہے۔ تیسرا دور کاٹ جانے والی بادشاہت کا ہے، جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی آ رہی ہیں۔ آز کا مطلب جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا حریص کرے اور باپ کے بعد بیٹا اس پر بیٹھنے کی حرص کرے، اس کو ملک آز کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں اور جنگیں بھی لڑیں گی۔ امت کا یہ دور بہت لمبا رہا، یہ دور بھی بہت طویل تھا اور یہ دور 1924 تک چلتا رہا۔ یہ دور خلافت عثمانیہ ساقط ہونے کے بعد یہ دور ختم ہو گیا۔ چوتھا دور ملک جبری یا ملک جبریہ کا دور ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جمہوری دور میں شروع ہوا، جس کو 100 سال سے زائد ہو گئے ہیں، جو ہم لوگوں پر آج تک مسلط ہے، جس پر حکومت طاقت سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ بدترین دور ہے جو امت مسلمہ پر بہت زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بے حال اور بدحال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ 100 سال سے جبرانہ ممالک میں غوطہ کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ستا کر ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی کا ہوگا، اور پھر امن و امان قائم ہوگا اور ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہوگا، اور پھر ایک دفعہ دنیا میں اسلام کی وجہ سے خوشحالی اور امن و ایمان آئے گا۔ یوں امام مہدی کے آنے کی پہلی نشانی جو ہے پوری ہو چکی ہے۔ دوسری علامت ہے کہ ظالموں کی جانب سے مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت سید فدوی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جب میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائشیں نازل ہوں گی کہ یہ ایسی آزمائش کسی نے نہ سنی ہوگی کہ اللہ کی کھلی ہوئی سرزمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی، اور پوری روح زمین پر ظلم و ستم
کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے۔ حدیث کے مطابق وہ حاکم نہ صرف نام کے حاکم ہوں گے بلکہ درندہ صفت اور منافق بھی ہوں گے، اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے امت مسلمہ پر ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ وہی وقت ہے جس سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ صدر الفاضل صدر مفتی سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ رحمان اپنے تفصیل فاضل الرحمان میں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مومنین مقلبین سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیف اور مصیبتیں مومنین کو اس دنیا میں پہنچتی ہے اور اس کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع و درجات کے لیے ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ میری تابعداری کریں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں لوگوں کی رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب میری مخالفت کرے تو ان کے دلوں کو عذاب اور غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہوں کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور مشغول نہ ہوں، بلکہ ذکر اور عاجزی اختیار کریں، پھر میں بادشاہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا، یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک اور محبت سے پیش آئیں گے۔ جن حکمرانوں کو ہم ظالم اور جابر کہتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس قوم میں سے آئے ہیں؟ جواب یہی آئے گا کہ یہ ہم میں سے ہی آئے ہیں، اور یہ ہمارے ہی درمیان میں پلے بڑھے ہیں اور آج حکمران بن بیٹھے ہیں۔ یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ ہم لوگوں کے درمیان نظر آتے تھے، ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ قرار دیتے تھے، مہنگائی، ظلم اور کرپشن کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے کرتے تھے، مگر اقتدار میں آتے ہی یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ حدیث قدسیہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوگ میری اطاعت کریں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں گے تو حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، تو وہ قوم کو سخت ایذائیں دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب حکمران قوم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گناہوں کے سبب آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہمیں ظالم حکمرانوں کے نقصانات سے بچانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تمہیں ظالم بادشاہ کے ساتھ ابتلا واقع ہو جائے تو اس کے سبب سے تمہارے دین میں نقصانات پیدا ہو جائیں تو اس نقصان کا قصد استغفار کے ساتھ ادا کر، اپنے لیے اور اس ظالم بادشاہ کے لیے۔ آج کل حکمران اپنی عوام پر ہر طرف سے ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہے۔ اسلامی ممالک پر پس پردہ کافر لوگ حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مسلمان حکمران اللہ کے حکم کو بھول کر منمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کو کافروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نہ ہی کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی انصاف، اور یہ اسلامی ریاست کے نظام کو نیست اور نابود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف بدامنی، خوف، بھوک، ظلم و ستم کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ یہ کفار حاکم کے دوست دنیاوی فائدے لینے والے حاکم ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیلز بنائے ہیں، مسلم عورتوں کی بے حرمتی اور بچوں بوڑھوں کا اغتصاب ہو رہا ہے، جس پر حکمران نہ صرف خاموش ہے بلکہ برابر کے شریک ہیں۔ یہی وہ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، جزیرہ عرب کی جھیلیں حق علماء سے بری ہوئی ہیں، یہاں قانون صرف غریب کو سزا دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کی عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں کافی زیادہ فکر مند تھے، جس نے چوری کی تھی، اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کے علاوہ کون اس بات کی جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے گفتگو کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ غصہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں
تم سفارش کر رہے ہو، تم نے ایسا کرنے کی جرأت کیسے کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہو گئے اور تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ اور برباد کیا، ان کو ان قوموں کی سرکشی کی وجہ سے تباہ اور برباد کیا۔ اگر ان میں سے ان کا کوئی شریف زادہ، عہدے والا، مال میں باعزت یا حیثیت والا چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور سماج کا چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیتے اور اسے سزا بھی دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر چوری کا الزام ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ امام ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی حدیث ہے، بنو مخزوم کی اس عورت جس کا نام فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد تھا، جو ابو مسلمہ کی بھتیجی تھی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کو اس بات کے لیے اس لیے متہم کیا گیا کیونکہ وہ بچے تھے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہ بھی مانی تو وہ اسامہ سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بچے تھے۔ حدود کے نفاذ میں کسی کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ قانون کے نفاذ میں اگر غریب اور امیر کا فرق اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے، کیونکہ اس سے قانون کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس غلطی میں متعدد افراد شامل ہوں، اس کی شناخت سب کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو۔ اپنی بات میں قسم کھانا جائز ہے اگرچہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، البتہ بلا ضرورت قسم کھانا مکروہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ دوستو، بظاہر چوری کا یہ معاملہ آج کل اتنا سنگین نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس حدیث میں کتنے ایسے پہلو نکلے ہیں جس میں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور اسلامی قوانین کے اطلاق میں ہی ہمارے معاشرے کی بہتری ہے۔ ہمارے دین اسلام میں ایسی افاقیت ہے کہ اگر اس کو پوری طرح سے پوری انسانیت پر نافذ کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن و ایمان کا دورہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب امام مہدی کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو تب پوری دنیا اسلام کے معجزات اور برکات کو دیکھے گی۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی میں عراق اور شام کا اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں باب الفطر میں لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق پر یہ حالت آ جائے گی کہ ان کے پاس کیس کی ایک مقدار مطلب گیو، گندم اور درہم کی مالیت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا عجم کی جانب سے، وہ اس پر پابندی لگائیں گے اور تعاون کو روک دیں گے۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی قیمت اور فکس کی مقدار میں خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی طرف سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو حولہ سے کہا کہ تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا غلہ بھر بھر کے تقسیم کرنے والوں میں عمر عبدالعزیز شامل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ عمر عبدالعزیز نہیں ہیں۔ اس حدیث میں دو علامات ظاہر ہوتی ہیں، اہل عراق پر عجم کی جانب سے خوراک اور کاروبار کے بارے میں ذکر ہے اور دوسری پھر اہل شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، کویت پر عراق کا حملہ امریکی قیادت 1990 والے اتحاد کے ہاتھوں عراق کی شکست پر ختم ہوا۔ خلیج فارس کی جنگ 1990 سے لے کر 1991 تک قائم رہی۔ عراق کی سربراہی میں ملک کی اقلیتوں کے بغاوتوں کو سختی سے دبا کر اقتدار برقرار رکھنے میں صدام حسین کامیاب رہے۔ کرد اور اس کے اکثریتی شیعہ عرب عراق میں کردوں کے اخراج کو روکنے کے لیے اتحادیوں نے شمالی عراق کے کردوں کی اکثریت والے علاقوں میں ایک محفوظ پناہ گاہیں قائم کی اور اتحادی جنگی طیاروں نے شمالی اور جنوبی عراق میں نو فلائی زون میں گشت شروع کی جو عراقی طیاروں کی حدود سے باہر تھے۔ مزید برآں مستقبل میں عراقی جارحیت کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے اقتصادی نفاذ قائم کیا، عراق کے خلاف پابندیاں لگائی۔ دیگر چیزوں کے علاوہ ان کے انتہائی مہلک ہتھیاروں کے پروگراموں کی پیش رفت کو روکنے کے لیے بشمول جوہری، حیاتیاتی اور کیمیکل کی ترقی کے لیے ہتھیار، بڑے پیمانے پر تباہ کرنے والے ہتھیار۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں اقوام متحدہ کے معائنے میں عراق بھر میں متعدد ممنوعہ ہتھیاروں اور ممنوعہ ٹیکنالوجی کا انکشاف ہوا۔
اس ملک کی جانب سے اقوام متحدہ کے ہتھیاروں پر پابندی کی مسلسل خلاف ورزی اور معنی میں اس کی بار بار مداخلت نے بین الاقوامی برادری کو مایوس کیا اور امریکہ پریس کی قیادت کی۔ بل کلنٹن نے 1998 میں کئی عراقی فوجی تنصیبات پر بمباری کا حکم دیا، جس کا نام انہوں نے آپریشن ڈیزرٹ فاکس رکھا۔ تاہم بمباری کے بعد عراق نے مائنہ کاروں کو ملک میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور اگلے کئی سالوں کے دوران اقتصادی پابندیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں کیونکہ پڑوسی ممالک نے عراق کے ساتھ تجارت کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی۔ نے امریکی صدر جارج نے 2002 میں استدلال کیا کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ کی کمزوری عراق کے مبینہ قبضے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری، ایک الزام جو بعد میں غلط ثابت ہوا، اور دہشت گردی گروہوں کے لیے اس کی حمایت کے ساتھ مل کر، جس میں بش انتظامیہ کے مطابق القاعدہ 11 ستمبر کے حملوں نے عراق کو غیر مسلح مرتکب شامل تھے کرنے کو ایک نئی ترجیح بنا دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1441 جو 8 نومبر 2002 کو منظور کی گئی، عراق سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ معائنہ کاروں کو دوبارہ بھیجے اور تمام سابقہ قراردادوں کی تعمیل کرے۔ عراق اس قرارداد کی تعمیل کرتا نظر آیا، لیکن 2003 کے اوائل میں صدر بش اور برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ عراق دراصل اقوام متحدہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ معائنہ اور یہ کہ اس نے اب بھی ممنوع ہتھیاروں کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ دیگر عالمی رہنماؤں جیسے کہ فرانسیسی پریس جرمن چانسلر نے عراقی تعاون میں اضافے کے بارے میں ان کے خیالات کا حوالہ دیتے ہوئے معائنہ کو بڑھانے اور عراق کو ان کے تعمیل کے لیے مزید وقت دینے کی کوشش کی۔ تاہم 17 مارچ کو اقوام متحدہ کی مزید قراردادوں کے حصول کے لیے اور سلامتی کونسل کی مزید سفارشی کونسل کو بیکار سمجھتے ہوئے بش نے سفارت کاری کے خاتمے کا اعلان کیا اور صدام کو الٹیمیٹم جاری کیا، جس سے عراقی صدر کو عراق چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا گیا۔ فرانس، جرمنی، روس اور دیگر ممالک کے رہنماؤں نے جنگ کی طرف اس تعمیر پر اعتراض کیا۔ جب صدام نے عراق چھوڑنے سے انکار کر دیا تو امریکہ اتحادی فوج نے 20 مارچ کی صبح حملہ کیا۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب امریکی طیاروں نے ایک بنکر کمپلیکس پر کئی عین مطابق گائیڈڈ بمباری شروع کر دی۔ اس میں خیال کیا جاتا تھا کہ عراقی صدر سینئر عملے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومتی اور فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائی کی گئی، ہوائی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں امریکی افواج نے جنوب میں کویت سے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے پہلے شمال میں زیر کنٹرول علاقوں میں تعینات تھی۔ اس حادثے کے باوجود کہ عراقی کردوں کے زیر افواج جھلسی ہوئی سرزمین کی پالیسی میں شامل ہو گئی۔ پلوں اور ڈیموں کو تباہ کرنا اور عراق کے جنوبی تیل کے کنووں کو آگ لگانا عراقی افواج کے پیچھے ہٹنے سے بہت کم نقصان ہوا۔ درحقیقت عراقی فوجوں کی بڑی تعداد نے محض اتحادی افواج کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ جنوبی عراق میں امریکی افواج کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت جب وہ شمال کی طرف بڑھے تو باعث پارٹی کے حامیوں کے فاسد پروگراموں کی طرف سے تھی، جنہیں کہا جاتا ہے صدام کا فدائے برطانوی افواج، جنہوں نے جنوبی شہر کے ارد گرد تعینات کیا تھا۔ بصرہ کو نیم فوجی اور فاسد جنگجوؤں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وسطی عراق کی اکائیوں ایک باری ہتھیاروں سے لیس نیم فوجی گروپ جو حکمران جماعت سے منسلک ہے کو دارالحکومت کے دفاع کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ بغداد، جیسا کہ امریکی فوج اور میرین فورسز نے دجلہ فرات کے وادی شمال مغربی طرف پیش قدمی کی، انہوں نے بہت سے آبادی والے علاقوں کو نظر انداز کیا جہاں فدائیوں کی مزاحمت سب سے زیادہ مضبوط تھی اور صرف 25 مارچ کو اس کی رفتار کم ہوگی، جب خراب موسم ہو اور ایک وسیع سپلائی لائن نے انہیں مختصر طور پر 60 کے اندر اپنی پیش قدمی روکنے پر مجبور کیا۔ بغداد سے میل 95 کلومیٹر وقفے کے دوران امریکی طیاروں نے دارالحکومت کے ارد گرد ریپبلکن گارڈ یونٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ امریکی افواج نے ایک ہفتے کے اندر دوبارہ پیش قدمی شروع کی اور 4 اپریل کو انہوں نے بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی افواج کی جانب سے شدید تلاشی کا مقصد تھا۔ صدام حسین کو 13 دسمبر 2003 کو اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ حسین، جو اپنے والد کے 24 سالہ ظالمانہ دور حکومت میں مرکزی شخصیت تھے، کے 5 ماہ بعد پکڑا گیا، جو امریکی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ ایک نجی رہائش گاہ میں چھپا ہوا پایا گیا۔ بعد ازاں صدام کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا گیا اور 30 دسمبر 2006 کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ بعد میں حکومت خاتمے کے بعد عراق کے بڑے شہروں میں لوٹ مار کی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی، جو زیادہ تر سرکاری دفاتر اور دیگر عوامی اداروں پر تھے، اور
تشدد کے شدید دور شروع ہوا۔ دونوں عام مجرمانہ تشدد اور سابق حکمران گروہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں۔ امن و امان کی بحالی قابض افواج کے لیے سب سے زیادہ مشکل کاموں میں سے تھا۔ خلیجی جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے اور عراقی ہتھیاروں کو مکمل طور پر خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو 16 قراردادیں منظور دے دی، اور اسی طرح شام کے بھی حالات ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور ہمیشہ سے برے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روایات ہیں اور ازبکی کی تمام باتیں جو ہیں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایران اور عراق کا بحران اتنا شدید ہے کہ اتنا شدید دور جو ہے کبھی اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں روایات میں بھی آتا ہے کہ ایسی آزمائش ہوگی کہ جس کا اس سے پہلے کسی نے تصور نہ کیا ہوگا، اور یہ جو تیسری علامت ہے وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام مہدی کا ظہور جو ہے قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 4 علامات آج کل جو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور مسلمانوں کا یہودیوں پر ظلم و ستم ہے۔ کافی سالوں سے کبھی فلسطین اور عراق کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور کبھی قلیل مدت کے لیے جنگ بندی بھی کر دی جاتی ہے، لیکن یہودیوں کا بیت المقدس پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا خواب روز بروز قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلسطین اپنے ملک اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ فلسطین وہ پاک سرزمین ہے کہ جس پر جلیل اور قدیر پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں۔ حجازستان سے قبلہ سان کی ایک شاخ جو کنانی یا اونیکی کہلاتی ہے، 2.5 قبل مسیحی میں یہاں آ کر آباد ہوگی۔ پھر 4000 سال پہلے یعنی کہ 2000 قبل مسیحی پہلے حضرت ابراہیم عراق کے شہر اور سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد ہے وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس ہی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کے یہاں فلسطین میں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ سرزمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا جاتا ہے، مگر آج کل وہ ناپاک یہودی اپنا شر اور فساد اس سرزمین میں پھیلا رہے ہیں۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں کی زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کیا اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکال دیا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری 647 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں پر بیت المقدس کی زیارت پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ کتابوں کی وجہ سے اور اس چٹان کی وجہ سے جن کو چٹان قطب زارہ یا ڈون آف راک کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر پابندیاں لگا رکھی تھی، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے اور عیسائیوں نے اس چٹان کو کچرے سے ڈھک رکھا تھا۔ اس چٹان سے کچرا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی یہ اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ خلیجی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہودی قلیل تعداد میں تھے، لیکن عیسائی ذلیل خواری اور ظلم و ستم والی زندگی سے بہتر حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور جب روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں نفرت اور مظالم پھر سے ابھرنے لگے اور ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نقل مکانی شروع کر دی، اور نقل مکانی کے دوران جرمنی، مشرق روس اور یورپ سے لاکھوں کی تعداد میں یہودی بے گھر ہو گئے، اور ان یہودیوں کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ کر آباد ہونے شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں صہیونیتی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا الگ ملک قائم کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے فلسطین کو چنا۔
یہ تحریک یورپ، برطانیہ، امریکہ میں زور پکڑتی چلی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پہ زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جب جرمنی کا ساتھ دیا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور اس کے مختلف علاقوں یورپ کے مختلف علاقوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ اس خط میں برطانیہ نے صہیونیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کی عملی مدد کریں گے۔ برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں آباد ہونے اور منظم ہونے میں بھرپور مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا تو دونوں میں شدید لڑائیاں ہونے لگیں تو برطانیہ نے صورتحال دیکھتے ہوئے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ کیا جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مغربی علاقہ جہاں پر یہودیوں کی تعداد زیادہ موجود تھی وہاں یہودی اور عیسائیت کی ریاست قائم کرنے کو کہا اور دوسری طرف جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں فلسطینی مسلمانوں کی ریاست قائم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا اور بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ یہودیوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا جبکہ بیت المقدس جو ہے اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور یہودیوں نے اس فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا کیونکہ فلسطین مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں یہودی ریاست کے قیام کی خلاف ورزی کی۔ یہودیوں نے آخرکار یہودی ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا اور اس طرح سے یہودیوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان اسرائیل کے قیام کے بعد جو ہے جنگیں چھڑ گئی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے اور بقیہ فلسطین کے کچھ علاقوں پر مصر، عراق، شام اور کردوں کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقے میں جس میں حرم شریف، مسجد اقصی سمیت اور بھی مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات شامل تھے، کردوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا اور فلسطین کے مقدس مقامات پہلی بار یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین وہ پاک سرزمین تھی جہاں پر شروع سے ہی پیغمبروں کے قدم پڑے ہیں۔ فلسطین وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر دیگرے دیگرے مختلف پیغمبر آ کے رہے یا باعث ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ حاجستان سے قبیلہ سان کی ایک شاخ جو کنانی یا انیکی کہلاتی ہے 2.5 قبل مسیحی سال میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر 4000 سال پہلے یعنی کہ 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم عراق کے شہر ار سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد ہے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پہلے بیٹے اسحاق کو بیت المقدس جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبر یہاں پر آ کے آباد رہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے کالے جھنڈوں والا لشکر بیت المقدس اور اس کے اطراف میں اپنا قدم جما چکا ہوگا۔ پھر امام مہدی تشریف لائیں گے اور اس لشکر کے ساتھ مل کر یہودیوں سے جنگ لڑیں گے یہاں تک کہ وہ علاقہ یہودیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اردن جسے سرکاری طور پر اردنی مملکت ہاشمی کہا جاتا ہے دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر مغربی ایشیا کا علاقہ ہے اور مشرقی کنارے پر موجود ہے۔ اس کے مشرق میں سعودی عرب واقع ہے اور مغرب میں اسرائیل واقع ہے۔ اردن اور اسرائیل بحریہ مردار کا کام نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اردن کے واحد بندرگاہ اس کے جنوبی سرے میں خلیجی عقبہ واقع ہے۔ اس بندرگاہ کو اسرائیل، سعودی عرب اور مصر مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اردن کا زیادہ تر علاقہ صحرائی علاقے پر مشتمل ہے تاہم شمال مغربی سرے پر خلال نما زرخیز علاقہ بھی موجود ہے۔ اس کا دارالحکومت عمان ہے۔ اس علاقے میں ایک کنارے پر مسلمان آباد ہیں اور دوسرے پر یہودی آباد ہیں۔
اسی جگہ پر یہودیوں اور مسلمانوں کا معرکہ ہوگا اور جس کی قیادت جو ہے امام مہدی علیہ السلام آ کے کریں گے۔ یہ 4 علامات ہیں جو کہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ چوتھی علامات میں شامل ہوتی ہے۔ 5ویں علامت ہے کہ جب عرب میں بے شمار فتنے رونما ہوں گے۔ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم لوگوں میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے، پھر مال کی کثر اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص اگر 100 دینار بھی کسی شخص کو دے گا تو وہ اس پر بھی راضی نہ ہوگا، پھر فتنہ اتنا عام ہوگا کہ عرب کا کوئی بھی گھر اس فتنے سے باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور بنی اصفر نصرائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج کے ساتھ وہ تم لوگوں پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس دور میں اس پہ بیٹھنے والا شخص کھڑے رہنے والے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑے رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو اس میں جاگے گا تو وہ فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اسے جہاں بھی پناہ ملے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو ان فتنوں سے بچا سکے۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی طرح البتہ حضرت ابو راوی حدیث نے اس روایات میں اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے تو اس کا گھر بار اور سب کچھ برباد ہو گئے، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ ناظرین، آج کل نہ صرف عرب کے بیشتر ممالک ان فتنوں کی زد میں ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ ان فتنوں میں گری ہوئی ہے۔ اس علامات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کی آمد قریب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ امام مہدی کے ظہور کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کون سے موضوعات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اچھی اور نیو اسلامک ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔